بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام، جیسے کہ آپ تمام کے علم میں ہے کہ ماہانہ کی بنیاد پر فکری و اصلاحی موضوعات پر دروس قرآن اور لیکچرز وغیرہ کا سلسلہ منعقد کیا جاتا ہے، اور ہمارے یہ تمام پروگرام جو ہے وہ عمومی طور پر القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں منعقد ہوتے ہیں۔ آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے صہیونیوں کا گریٹر اسرائیل منصوبہ کیا ہے، اور کیا اس کی تشکیل کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارے آج کے مدرس اور لیکچرار جناب مولانا ڈاکٹر عبدالقادر ہاشم صاحب ہیں۔ محترم جامعہ دارالعلوم کراچی کے سابق استاد ہیں، اور پی ایچ ڈی بھی انہوں نے کیا ہے، اور دیگر علمی سرگرمیوں میں ہمہ مشغول رہتے ہیں۔ میں محترم جناب ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کے لیکچر کا آغاز فرمائیں۔ وقال تعالی ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وقال تعالى وإذ تعذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب صدق اللہ العظیم۔ اب بزرگان محترم، آج کی نشست کا جو عنوان ہے وہ موجودہ حالات میں ایک انتہائی اہمیت کا حامل عنوان ہے۔ اسرائیل اور گریٹر اسرائیل کا لفظ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور آج کے موجودہ منظرنامے میں اس لفظ کی معنویت پہلے سے کہیں زیادہ دو چند ہو چکی ہے۔ بنیادی طور پہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل خود کیا اور پھر گریٹر اسرائیل کیا۔ تو اسرائیل تو یہودی ایک ریاست کے طور پہ دنیا کے نقشے پر موجود ہے، اور گزشتہ کچھ سالوں میں اس نے جتنی جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی وجہ سے اب دنیا کی چیزوں سے باخبر شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جو اسرائیل سے اس وقت کوئی دلچسپی نہ رکھتا ہو۔ تو اگر بالکل ہی بے خبر شخص ہے تو اس کی تو بات اور ہے کہ اس کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دنیاوی معاملات سے، عالمی معاملات سے کچھ بھی شد بدھ رکھتا ہے، ذرا بھی دلچسپی رکھتا ہے، تو یقیناً اس کی اسرائیل سے بھی ضرور دلچسپی ہے، فلسطین کے قضیے کے حوالے سے، فلسطین کے معاملے کے حوالے سے۔ اسرائیل جس طرح سے آباد ہوا، اس حوالے سے یہاں مختلف نشستیں پہلے ہوتی رہی ہیں، بڑے بڑے حضرات اہل علم جو ہیں اس حوالے سے آپ حضرات کو مستفید فرماتے رہے ہیں۔ مختصراً یہ کہ 1948 میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے یہودیوں کو ایک جگہ لا کر بسایا گیا، اور یہ بنیادی طور پہ اقوام متحدہ کی چھتری تلے یہ کام کیا گیا، اور اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پہ، یہودیوں کی ریاست کے طور پہ دنیا نے تسلیم کر لیا۔ یعنی دنیا نے تسلیم کر لیا کا مطلب ہے کہ اقوام متحدہ میں کسی ملک کو تسلیم کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو کسی طرح سے گزار لیا گیا اور تسلیم کروا لیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا جو قانونی پس منظر ہے اور جس دھونس دھمکی کے ساتھ اور زبردستی کے ساتھ اس کو منظور کروایا گیا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال دنیا کے نقشے پہ اسرائیل نام کا ایک ملک وجود میں آ گیا۔ ابھی جنوری 2024 میں ایک اسرائیلی مصنف ہے ایوی لپکن، اس نے یہ لکھا کہ ایک دن آئے گا جب ہماری سرحدیں لبنان سے لے کر سعودی عرب کے صحراؤں تک، بحیرہ روم سے لے کر نہر فرات تک پھیلی ہوئی۔ اس وقت جو اسرائیل ہے آپ جانتے ہیں کہ جو باتیں وہ کر رہا ہے اس کے مطابق اس کا شاید 20% ہے، اور جو باتیں وہ کر رہا ہے اس کے مطابق مزید اس میں 80% توسیع کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اور بہت سارے علاقے جو اس وقت جو ہیں مسلمان ممالک سمجھے جاتے ہیں، ان سارے ممالک کو
اسرائیل کا حصہ بنانے کا یہ منصوبہ اس نے یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے اسرائیلی منصب والے ہیں جو ان کے یہاں بڑا مقام رکھتے ہیں، اور انہوں نے گریٹر اسرائیل یا عظیم تر اسرائیل یا بڑے اسرائیل کی باتیں مختلف فورمز پر کی ہیں، جس کے نتیجے میں سفارتی دنیا میں ایک بڑا ایک بھونچال سا آیا. ظاہری طور پہ، حقیقت میں تو آیا نہیں آیا، لیکن ظاہری طور پہ بہرحال کئی ممالک نے اس پہ اپنا رد عمل دیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پس منظر میں انہی ممالک کے تعلقات بھی بڑھتے جا رہے ہیں اسرائیل سے، جس میں ابراہیمی معاہدے کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے، جس پر ایک باقاعدہ یہاں پہلے سیشن ہو چکا ہے. تو بہرحال اسرائیل تو ایک یہودی ریاست کے طور پہ دنیا کے نقشے میں پر موجود ہے. جذباتی طور پہ نعرے بہت سارے لگائے جا سکتے ہیں، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن زمینی حقیقت یہی ہے کہ بہرحال اسرائیل کسی کی بھی مدد سے موجود ہے، لیکن بہرحال نقشے پہ موجود ہے، اور وہ اپنے موجودہ نقشے پر اکتفا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ بھی واضح ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ باقاعدہ کسی اسرائیلی حکومتی پلیٹ فارم سے یہ بات نہیں کی گئی ہے، یعنی جو سرکاری ذریعہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کی پالیسی کو سامنے لانے کا، تو کسی سرکاری ذریعے کے مطابق تو انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے، لیکن سرکار کے لوگوں نے بار بار یہ بات کی ہے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک ریاست کا ریاستی بیانیہ ہوتا ہے یا ریاستی پالیسی ہوتی ہے، اور ایک ریاست کو چلانے والی جو حکومت ہوتی ہے اس کے وزراء ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان باتوں کو شاید ہمارے یہاں تو اتنی اہمیت اس وجہ سے نہ دی جاتی ہو کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ان لوگوں کی حیثیت کیا ہوتی ہے، لیکن جن جگہوں پر ان لوگوں کی حیثیت ہوتی ہے تو وہاں ان کے بیانات کی بھی کیا ہوتی ہے، حیثیت ہوتی ہے. تو جب یہ بیانات دیتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ یہ ویسے ہی نہیں دیتے، انفرادی حیثیت میں نہیں دیتے، بلکہ یہ حقیقت میں حکومتی پالیسی ہی ہوتی ہے، لیکن حکومتی ذرائع سے، ذرائع ابلاغ سے یا ان کے پلیٹ فارم سے اس کو بیان کرنے میں چونکہ عالمی سطح پر مسائل پیش آ سکتے ہیں، اس وجہ سے حکومتی سطح پر تو اب تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا، لیکن حکومت کے لوگ بہرحال جا بجا یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ اصل میں آیا کہاں سے ان کے دماغ میں، یہ کہاں سے آیا کہ ہم لبنان، فرات، سعودی عرب، مصر، یہ کیوں آتا ہے ان کے دماغ میں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا سعودی عرب کبھی یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی حدود کو جو ہے وہ یہاں سے وہاں تک اور وہاں سے وہاں تک پہنچا دیں گے؟ سعودی عرب تو کبھی نہیں کہتا. ٹھیک ہے. کیا کبھی مصر یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی سرحدوں کو یہاں سے وہاں تک اور وہاں سے وہاں تک توسیع دیں گے؟ مصر تو کبھی نہیں کہتا. کیا ترکی کبھی یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی سرحدوں کو توسیع کر دیں گے؟ حالانکہ بظاہر ایک مضبوط اسلامی ملک ہے. ٹھیک ہے. اگر دنیا میں کوئی یہ باتیں کرتا ہے تو یا تو ہندوستان کرتا ہوا یہ باتیں نظر آتا ہے، یا اسرائیل یہ باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہے، توسیع کرنی ہے. عظیم ہندوستان، ٹھیک ہے، اور عظیم اسرائیل، یہ دو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ ان کے دماغوں میں آیا کہاں سے؟ تو یہودیوں کے دماغوں میں یہ بات اصل میں آئی ہے ارض موعود کی بشارت سے. تورات کی کتاب التورات میں جو ہے یہ بات کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ان کو اور ان کی اولاد کو دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک کی سرزمین عطا کی جائے گی. تو اس کو وہ پرومسڈ لینڈ کہتے ہیں، ارض موعود. ٹھیک ہے. تو یہ ارض موعود دماغوں میں رچی بسی ہے، اس کی بنیاد پہ یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اور اسرائیل کا قیام اس کا ایک سے پہلا اسٹیپ تھا. ایک وقت تھا کہ پوری دنیا میں ان کا کوئی ملک نہیں تھا، تو پہلا اسٹیپ یہ تھا کہ کوئی ملک ملے چاہے چھوٹا سا ملے. وہ کر لیا 1948 میں عالمی طاقتوں کی آشیرواد سے. لیکن یہ ان کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ بس اسی پر اکتفا ہے، مل گیا ہمارا ملک، پوری دنیا میں ہمارا ملک نہیں تھا، اب ہمارا ملک مل گیا تو بس ہم اسی پہ کیا کریں گے، اکتفا کریں گے. بلکہ ان کے دماغوں میں وہ ارض موعود، پرومس لینڈ والی بات موجود ہے،
اور یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب ہمیں ایک مذہبی ملک مل گیا ہے تو اب ہم اس مذہبی ملک کو اپنی روایت کے مطابق توسیع دیں گے. جو روایت جو ہے کتاب پیدائش تورات میں موجود ہے کہ میں نے تیری نسل کو وہ زمین دی ہے جو مصر کی ندی سے لے کر بڑی ندی یعنی فرات تک کی ہے. مصر کی ندی سے لے کر بڑی ندی یعنی فرات تک کی ہے. تو اس کی بنیاد پر یہ بات کی جا رہی ہے. انیسویں صدی کے آخر میں ایک یہودی تھا تھیوڈر ہرزل. یہ یہودیوں میں جو انتہائی شدت والے نظریات رکھتے ہیں وہ صہیونی کہلاتے ہیں. تو یہ صہیونی تھا بنیادی طور پہ, زائنسٹ تھا, اور زائنسٹ تحریک کی بنیاد اس نے رکھی. اور اس وقت اس نے یہ کہا کہ اس وقت اس کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں کو دنیا سے اکٹھا کر کے ایک علیحدہ ریاست قائم کی جائے. تو ایک تو اس نے یہودیت کو بنیاد بنایا, مذہب کو بنیاد بنایا. دوسرا یہ کہ ریاست کو اس میں شامل کیا, تو ایک سیاسی بیانیہ بھی ہو گیا. تو یہ سیاسی نیشنلزم اور مذہبی عقیدے کا ایک گٹھ جوڑ اور ایک مرکب چیز تھی جس کی بنیاد پہ اس نے یہ بات چلائی. اور اس کو سپورٹ کیا برطانیہ نے. بالفور ڈکلیریشن 1917 میں ہوا جس میں فلسطین میں یہودی وطن کے قیام کی حمایت کی گئی. اور 1948 میں باقاعدہ جو ہے وہ کیا کر دیا گیا, ایک ملک بنا کے ان کو دے دیا گیا. ٹھیک ہے. اس وقت جن لوگوں نے زمام کار سنبھالی اسرائیل کی, ان میں سے کچھ نے یہ بات کی کہ یہ تو اسرائیل کا قیام تو محض پہلا مرحلہ ہے, اصل ہدف جو ہمارا ہے وہ گریٹر اسرائیل ہے, ہم اس پر اکتفا نہیں کریں گے. اس کے اثرات نظر آنا شروع ہوئے. جنگیں ہوئی, عرب اسرائیل جنگیں ہوئی. 1967 کی جو جنگ تھی, 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مصر کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا, شام کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا, اردن کے کچھ علاقوں پر, بلکہ بڑے علاقے پر جو ہے وہ کیا کر لیا, قبضہ کر لیا. اسرائیل جب بنا تھا تو یہ بات کی گئی تھی کہ بیت المقدس جو ہے وہ اسرائیل میں شامل نہیں ہوگا, بلکہ ایک بین الاقوامی حیثیت کا حامل شہر ہوگا جو بین الاقوامی اتھارٹی اس کو دیکھے گی. لیکن اسرائیل نے اس پہ بھی جو ہے وہ قبضہ کر لیا. شام میں گولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ کر لیا, مغربی کنارے پہ جو ہے وہ فلسطین کے قبضہ کر لیا. تو گویا کہ عملی طور پہ گریٹر اسرائیل شروع ہو گیا. یعنی اسرائیل سے گریٹر اسرائیل کا معاملہ کیا ہو گیا, شروع ہو گیا. اسرائیل تو بہت مخصوص جگہ پہ, بہت مختصر جگہ پہ قائم ہوا تھا. اب اس سے زیادہ علاقے پر جب اس کا قبضہ ہے تو اس کا مطلب ہے عملی طور پہ, اگرچہ ریاستی سطح پہ اس کا اظہار نہیں ہے, لیکن عملی طور پہ تو گریٹر اسرائیل جو ہے وہ نظر آتا ہے. کئی ساری ایسی چیزیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ اب کوئی صرف نظریاتی بحث نہیں ہے, بلکہ وہ عمل کی دنیا میں وقوع پذیر ہونا شروع ہو چکا ہے. اس کے لیے جو اسٹیپ لیے جانے ہیں اس ترتیب کے مطابق انہوں نے اسٹیپ لینا شروع کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آباد کاری کی جو ان کی پالیسی ہے, سیٹلمنٹس, آپ جانتے ہیں ہر چند دن کے بعد کوئی نہ کوئی ویڈیو آتی ہے. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہم سب کے سامنے ویڈیوز آتی رہتی ہے کہ کسی گھر کے اندر گھس رہے ہیں یہودی نوجوان, مار رہے, پیٹ رہے ہیں, لوگوں کو نکال رہے ہیں, کبھی کسی بستی کے اندر گھس رہے ہیں, کئی جانوروں کو جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں, کہیں جو ہے وہ کھیتوں کو جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں. اور اس سب کا اصل مقصد کیا ہے کہ وہاں جو لوگ بستے ہیں وہ یہاں سے جائیں, نکلیں, ان کے لیے زندگی مشکل کر دی جائے. زندگی جب مشکل ہوگی تو وہ جائیں گے. اور اسرائیل نے کچھ قوانین ایسے پاس کیے ہوئے ہیں کہ جس کی روشنی میں اگر کوئی زمین کچھ مخصوص وقت تک کھائے, اس مخصوص وقت میں اگر وہ خالی ہو تو بس پھر وہ اسرائیل کی. اس طرح سے جو ہے وہ اپنی زمین کو, یعنی فلسطین کی زمین کو, فلسطینیوں کی زمینوں کو جو ہے وہ اپنی زمینوں میں تبدیل کرتے جا رہے ہیں. تو ایک جو پالیسی ان کی نظر آتی ہے وہ سیٹلمنٹ کی پالیسی ہے, یعنی سیٹلمنٹس بڑھتی جا رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا ابھی پچھلے دنوں ٹرمپ کا جو بیان تھا کہ مغربی کنارے میں سیٹلمنٹس کو جو ہے وہ بالکل قبول نہیں کیا جائے گا. تو وہ اسی تناظر میں تھا. ٹھیک ہے, کہ سیٹلمنٹس کے ذریعے سے اسرائیل کیا کر رہا ہے, اپنے پنجے کو جو ہے وہ گاڑتا چلا جا رہا ہے اور اپنے دائرے کو وسیع کرتا جا رہا ہے. دوسرا جو غزہ وار ہوئی ہے اس وقت 2 سال 2.5 سال
شدید ترین جو مظالم ڈھائے گئے ہیں، اس کے نتیجے میں اب جو سیز فائر ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ علاقے مزید اسرائیلی عملداری میں تسلیم کیے گئے، سیز فائر میں بھی کچھ علاقے، وہ بہت زیادہ نہ ہو بھلے سے، لیکن جو پہلے کس کے پاس تھے؟ غزہ اتھارٹی کے پاس تھے، اب وہ ان کے پاس رہیں گے، چاہے وہ کسی بھی عنوان سے رہیں، اس کو بفر زون کا عنوان دیا جائے یا کوئی سا بھی عنوان دیا جائے، لیکن بہرحال باقاعدہ عملی طور پہ وہ علاقے اب کس کے عملداری میں ہوں گے؟ اسرائیل کی عملداری میں ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے اسی کو بنیاد بنا کے اب جو مزید حملے ہو رہے ہیں اس میں بنیاد اسی کو بنایا ہوا، اس نے لوگوں کو شہید کرتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ بھئی سیز فائر ہے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ باؤنڈری کراس کی تھی، وہ لائن کراس کی تھی، جو لائن جو ہے وہ سیز فائر میں کیا ہوئی ہے؟ طے ہوئی ہے۔ تو گویا کہ ایک قدم اور آگے بڑھا دیا، اور غزہ کے وہ علاقے جہاں پہلے وہ یہ کام مطلب قانونی کوئی، اب بھی کوئی قانونی اس کے پاس حیثیت تو نہیں ہے، لیکن ایک عذر اس کے پاس بن گیا، ایک کہنے کو بات اس نے جو ہے وہ کیا کی ہوئی ہے؟ نکالی ہوئی ہے، اگرچہ ہر حقیقت پسند آدمی، ہر انصاف پسند آدمی اس کی اس بات کو غلط سمجھتا ہے، لیکن اس نے بہرحال ایک بات بنائی ہوئی ہے۔ ایک اور چیز جو کی گئی پچھلے 20 سالوں میں، 25 سالوں میں، 20-25 سالوں میں، وہ عرب دنیا کی طاقت کو تقسیم کرنا اور توڑنا، کمزور کرنا۔ 2003 میں عراق پہ حملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے۔ سیریا میں 2011 سے خانہ جنگی شروع ہوتی ہے، شام میں، شام کا مطلب بھرکس نکال دیا جاتا ہے، اور شامی عوام نے جتنی بڑی قربانی دی ہے اس کا ہم یہاں بیٹھ کے اندازہ لگا نہیں سکتے، جو جس قدر مشکل حالات سے ان کو گزرنا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شام گیا، لیبیا، معمر قذافی سے بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال لیبیا کی طاقت کا ایک استعارہ بہرحال اس کو سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اس کا کام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سوڈان افریقہ کے اندر ایک یعنی مالی طور پہ ایک اچھا ملک بن سکتا تھا، سمجھا جاتا تھا، اس وقت جو سوڈان میں چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر وہ عرب ملک جو اسرائیل کے سامنے کسی طرح سے کھڑا ہو سکتا تھا، اس کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے؟ کمزور کیا جا رہا ہے۔ تو گریٹر اسرائیل کی جب عملی اعلان کریں گے وہ، تو اس وقت یعنی اسٹریٹجی گویا کہ یہ ہے کہ جس وقت وہ عملی طور پہ باقاعدہ اس کا اعلان کریں تو سامنے کوئی کھڑا ہونے والا ہو ہی نہ، کوئی کھڑا ہی نہ ہو سکے، پہلی ان کی طاقت کیا ہو چکی ہو؟ چکنا چور ہو چکی ہو، اور ان کو اتنا مار دیا گیا ہو کہ اب وہ باقاعدہ کھڑے ہونے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ تو عراق گیا، شام کا جو حال ہے، اگرچہ فی الحال ظاہری طور پہ وہاں احمد الشرع صاحب کی صدارت میں چیزیں چل رہی ہیں، لیکن جو خبریں آتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت شام جو ہے وہ مقابلے کی پوزیشن میں بہرحال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے لیبیا، اسی طریقے سے سوڈان اور متحدہ عرب امارات کا جو رول ہے وہ سب کے سامنے، ٹھیک ہے، کہ ان سے تو کسی مقابلے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی ممالک ہیں کہ جو ظاہری طور پہ ان سے کسی مقابلے کی امید اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ابراہیمی معاہدے کا باقاعدہ کیا کر چکے ہیں؟ پارٹ بن چکے ہیں، حصہ بن چکے ہیں، اس پہ سائن کر چکے ہیں، تو ان سے تو یہ امید ویسے بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکیں گے، کسی جگہ پہ مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ اسی طریقے سے امریکہ اور مغرب نے جو پالیسی اپنائی ہوئی ہے وہ بھی یہی لگتی ہے کہ اسرائیل، گریٹر اسرائیل کو مدد فراہم کرنے کے لیے، مطلب عراق کو تباہ کیا امریکہ نے، تباہ کیا نیٹو فورسز نے، تباہ کیا مل کے، ٹھیک ہے، جس بنیاد پہ تباہ کیا، ماس ڈسٹرکشن کے وہ عنوان لگایا گیا کہ ان کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جس سے بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی، اور اس تباہی کو روکنے کے لیے ہم نے تباہی کرنی ہے، دوسرے الفاظ مطلب ہم اس تباہی کو روکیں گے ان کو تباہ کر کے۔ تو پورے شام کا بیڑا غرق ہو گیا، جہاں بھی جاتے ہیں امن کے نام پہ جاتے ہیں۔ یہ امن کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے اس وقت دنیا میں نا کہ اس کو بہت زبردست کر کے ہر ایک اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مطلب اسرائیل کا بھی تو یہی کہنا ہے کہ ہم نے حماس کے اوپر حملہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ وہ خطرہ ہے ہمارے لیے، خطرہ ہے تو ہماری امن متاثر ہوگا، اس وجہ سے ہم نے ان کے امن کا بیڑا غرق کر دینا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے امریکہ عراق میں گیا، افغانستان میں گیا، تو بنیاد وہاں پہ یہی تھی کہ بھئی یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ خطرہ ہے، خطرہ ہے کا مطلب ہے دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔
اس وجہ سے ان کا ہم کیا کر دیں گے, امن بیڑا غرق کر دیں گے. عنوان امن کا ہی ہے کہ بھئی ہم امن قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو مغرب نے عراق کو تباہ کیا امن کے نام پہ کہ وہ ہتھیار کہیں کسی کے ہاتھ نہ لگ جائیں. بعد میں اب جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ اعتراف ہو چکا ہے کہ یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا تھا. ٹھیک ہے, اور مغرب کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ اس میں بہت کھل کر جو ہے وہ کیا ہے سامنے ہے کہ اب بھی کوئی ان کو شرم حیا کچھ بھی نہیں ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے, مسلمان ہی مرے نا, کوئی مغربی ملک کے لوگ تھوڑی مرے, کوئی عیسائی یا کوئی یہودی تھوڑی مرا ہے. مسلمان کے خون بہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ جو ابراہیمی معاہدہ ہے یہ خود اس بات کی وضاحت ہے کہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پہ کام ہو رہا ہے. یعنی مزاحمت جہاں جہاں سے آنے کا امکان ہے ان سب کو کیا کر لو, کسی بھی عنوان سے اسرائیل مخالفت سے نکال دو. عنوان خوبصورت سا ابراہیمی معاہدہ. پہلے یہاں پہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ ابراہیمی معاہدے کی بنیاد اس پہ رکھی گئی ہے کہ وہ مذاہب جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑتے ہیں ان سب کو یکساں کر دیا جائے, ایک کر دیا جائے, یعنی سب کو ایکول رسپیکٹ دی جائے, برابر جو ہے وہ کیا کی جائے, ان کو عزت دی جائے. تو ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو دنیا میں موجود مذاہب ہیں ان میں اسلام, یہودیت اور عیسائیت جو ہے وہ کیا کرتی ہے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں. قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما, کہ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں, عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں. قرآن کہتے ہیں نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام تو بالکل یکسوئی کے ساتھ اسلام پر عمل کرنے والے تھے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے قریب وہ ہیں, ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا, کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے قریب تو وہ تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے تھے, اور یہ پیغمبر یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے قریب ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے, یعنی عنوان وہی کہ عنوان اچھا ہے, لیبل اچھا ہے. ہمارے یہاں جو مثال دی جاتی ہے نا کہ لیبل جو ہے وہ روح افزا لگا دو اور اندر کیا کر دو, شراب پیش کر دو. ٹھیک ہے, تو صورتحال یہی ہے کہ لیبل جو ہے وہ ابراہیمی معاہدے کا ہے, اور اصل مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں جو ایک شدت تھی, نفرت تھی ان کی حرکتوں کی وجہ سے, اس کو کسی طرح سے مطلب ہلا دیا جائے. ایک مرتبہ کسی کے بارے میں انسان کہتے ہیں نارملائزیشن کا لفظ بار بار استعمال کیا جاتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کیا کر لیا جائے, نارملائزیشن ہو جائے, مطلب تعلقات کو نارمل لیول پہ آ جائے, تناؤ سے نکال دیں. تو تناؤ سے جب نکل گئے تو بس پھر اس کے بعد آگے بڑھنا آسان ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا اسٹیپ کر کے آخر کار جو ہے وہ کس پہ لے آئے, دوستی پہ لے آئے. وہ دوستی جس سے قرآن کریم نے منع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, کہ ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دل سے دوست نہ بناؤ. ٹھیک ہے, تو اصل اس طرف لے کے چلے جائیں. جب لے کے چلے جائیں تو اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے لوگ یا ممالک نہیں ہوں گے, اور جب نہیں ہوں گے تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا, یہ سب آسان ہوگا. اسی طرح سے جو کاروائیاں ماضی قریب میں اسرائیل نے کی ہیں, لبنان میں, شام میں, ایران میں, مغربی کنارے میں, جو کہ اس کے اپنی عملداری میں, ویسٹ بینک اسرائیل کی اپنی عملداری میں, لیکن وہاں پہ بھی مسلسل جو ہے وہ کیا کرتا چلا جا رہا ہے, کاروائیاں کرتا چلا جا رہا ہے. اور غزہ جنگ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا, تصویریں آپ کے سامنے آئی ہوں گی کہ کئی سارے اسرائیلی فوجیوں نے اپنے بازو پہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ لگا رکھا. شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھی ہو. تو گریٹر اسرائیل جس میں سارے علاقے شامل ہیں, سعودی عرب تک جا رہی ہیں چیزیں, تو اس کے نقشے جو ہے انہوں نے کیا کیے ہوئے جنگ کے دوران استعمال کیے ہیں. یہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم اپنے اس پہ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا ہیں, پیچھے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسرائیل کا البتہ ایک سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک نقشہ جو ہے وہ شیئر کیا گیا تھا جس میں یہ بتایا گیا کہ اسرائیل جو ہے وہ 3000 سال پہلے یہ ریاست قائم ہوئی. اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ 3000 سال پہلے قائم ہوئی, اور اس میں
3 بادشاہ ابتدائی طور پہ تھے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ آتا ہے. ہیکل سلیمانی کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں، بار بار یہ بات سامنے آتی رہتی ہے. ان 3 بادشاہوں نے تقریباً 120 سال اس 3000 سال قبل قائم ہونے والی ریاست پر حکومت کی، جس میں یہودی ثقافت اور یہودی مذہب کو، معیشت کو فروغ ملا. اسی پوسٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ 931 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے یہ سلطنت کیا ہو گئی تھی؟ تقسیم ہو گئی تھی. 2 حصوں میں یہ سلطنت تقسیم ہو گئی تھی. 900 یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی جو ہے وہ صدیوں پہلے. پھر یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، شمالی اور جنوبی اسرائیل میں. اور یہ جو شمالی ریاست تھی یہ 209 سال بعد 722 قبل مسیح میں یہودیوں اشوریوں کے ہاتھوں تباہ ہو گئی. اور جو جنوبی مملکت تھی یہودا، یہ 345 قبل مسیح میں 568 قبل مسیح میں جو بابل کا بادشاہ تھا اس کے ہاتھ جو ہے وہ تباہ ہو گئی. گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اسرائیلی ریاست جو ان کے حساب سے ہے وہ تباہ ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی. لیکن اس وقت سے خواب موجود ہے، اور یہ ویسے اگر آپ دیکھیں نا تو بڑی حد تک فطری نوعیت کا خواب ہے. یہ نیچرل قسم کا ایک خواب ہے جو آتا ہے انسان کے دماغ میں. مطلب ہمیں ہمارے گھر سے کوئی نکال دے تو ہم چاہے کتنے ہی مجبور کیوں نہ ہو، کتنی ہی پریشان حال کیوں نہ ہو، دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ گھوم رہا ہوتا ہے واپس لینا ہے. ہمیں ہمارے گھر سے نکالا ہے، ہمیں واپس لینا ہے. ٹھیک ہے، تو کسی حد تک یہ جو ہے وہ کیا ہے، نیچرل ہے. لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے تو لازم بات ہے کہ دنیا کے اندر چیزیں قوانین کے تابع ہوتی ہیں نا. قوانین کو بالائے دست رکھ کے ایک طرف رکھ کے تو چیز بالائے طاق رکھ کے تو چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسرائیل نے اس کے لیے قوانین کو ایک طرف رکھ کے الٹی سیدھی جو حرکتیں ہیں اس کے ذریعے سے اپنے اس پرومس لینڈ کے منصوبے کو، یا وہ 3000 سال قبل مسیح والی جو ریاست تھی اس کو جو ہے وہ قائم کرنے کی فکر میں اسرائیل بہرحال لگا ہوا ہے. بیانات بھی ان کے آتے رہتے ہیں، چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. تو اس حوالے سے جو عالمی امور کے ماہرین ہیں ان میں جو نارملائزیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ اس کو کوئی نہ کوئی عقلی جوازات فراہم کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس نہیں، یہ تو کچھ شدت پسند لوگ ہیں جو ہر قائم کریں گے. ٹھیک ہے، اقبال کا شعر تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا. تو یہ سارا جہاں کا جو تصور ہے یہ تو ہمارے یہاں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے یہ چند لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، وہاں پر بھی ہے. لیکن عملی طور پہ نہ تو اب مسلمان سارے جہاں پہ آ سکتے ہیں اور نہ ہی یہودی جو ہے وہ گریٹر اسرائیل پہ جا سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چیزوں کو بس نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دیگر ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے. اسرائیل اپنی پالیسیوں پہ بڑی مضبوطی سے کاربند ہے اور وہ یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو آگے لے کے جا رہا ہے، جس کے اندر یہ ساری باتیں شامل ہیں کہ جس طرح سے مغربی کنارے میں اپنی توسیع پسندانہ سوچ کا مظاہرہ کر رہا ہے، سیٹلمنٹس بڑھ رہی ہیں. اسی طریقے سے اس غزہ کا جو علاقہ ہے وہ ان کے پاس چلا گیا ہے. یہ ساری چیزیں یعنی بہت سارا علاقہ ان کے پاس مکمل تو نہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. جب اسرائیل کو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں غیر ریاستی عناصر ہے. ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز. تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ریاست اس کے پیچھے نہیں ہے. یہ کچھ ویسی شدت پسند ہیں جو خود سے کیا کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، ان کو نکالتے ہیں، یا بستیوں میں گھس جاتے ہیں، بستیوں کو تباہ کرتے ہیں. ریاست کا اس سے کوئی وہ نہیں ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ویڈیوز سامنے آتی ہیں جس میں اسرائیلی فوجی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز کہ ان آباد کاروں کے ساتھ، سیٹلرز کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں، باقاعدہ ان کو پروٹوکول ملا ہوا ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ سیکیورٹی اسرائیلی فورسز کی ملی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، غیر ریاستی عناصر ہیں، یہ بس صرف دنیا کو دھوکہ دینے کی بات ہے.
حقیقت میں وہ ریاست ہی کی پالیسی ہے جس کو جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے، آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے کیا ہے، ہم ان چیزوں کو بحیثیت مسلمان کس طرح سے دیکھیں، اور اگر یہ منصوبہ اپنی رفتار سے چلتا رہتا ہے تو اس کے حتمی نتائج آئیں گے کیا، اس کے حتمی نتائج کیا آئیں گے؟ ٹھیک ہے، تو ایک تو ممکنہ نتیجہ یہی ہوگا کہ فلسطین نام کا کوئی ملک دنیا میں نہیں رہے گا اگر یہ گریٹر اسرائیل واقعتاً عمل پذیر ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں دنیا میں اسرائیل نام فلسطین نام کا کوئی ملک تو ختم ہو جائے گا، امکانات ہی اس کے کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ ممکنہ نتیجہ ہو سکتا ہے، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم سے جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنی سی جو کوشش کاوش ہے ہم اس کے پابند ہیں، مکلف ہیں، وہ ہمیں کرنی ہوگی۔ یہ ساری باتیں سوچ کے انسان ہتھیار ڈال کے اور شکست تسلیم کر کے تو نہیں بیٹھ سکتا، ٹھیک ہے۔ جو اپنے اختیار کے کام ہے وہ انسان کرتا رہے۔ تو بہرحال ایک نتیجہ ہو سکتا ہے، واللہ عالم، اگر یہ منصوبہ اللہ کے یہاں واقعتاً اس نے پورا ہونا ہے اور یہ ہو گیا تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ فلسطین نام کا کوئی ملک دنیا میں نہیں بچے گا، کیونکہ وہ تو بالکل ان کے ساتھ ہی ہے، ان کا تو ارادہ جو ہے وہ سعودی عرب تک اور مصر تک کا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، عرب اتحاد جو پہلے بھی کوئی بہت مضبوط اتحاد نہیں ہے، لیکن یہ مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ لازم بات ہے کہ عرب دنیا کے اندر لوگوں کی طرف سے، عام آدمی کی طرف سے اس پہ کچھ نہ کچھ رد عمل آ سکتا ہے، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ جتنا کنٹرول وہاں پہ ہوتا ہے وہاں رد عمل دینا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال جب لاوا پکتا رہتا ہے تو پھر وہ پھوٹتا بھی ہے، اور اس سے نقصان بہرحال اسلامی دنیا کا ہی ہوگا، کیونکہ اگر عرب ممالک کے اندر سورشیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس میں بدامنی اور یہ ساری چیزیں آئیں گی تو مجموعی طور پہ تو کمزور ہی ہوں گے نا، طاقتور تو نہیں ہوں گے۔ داخلی جو انتشار ہوتا ہے وہ کسی بھی ریاست کو مضبوط تو نہیں کر سکتا، وہ ریاست کو مزید کمزور ہی کرتا ہے، تو پہلے ہی اتنی کمزور ہیں یہ ریاستیں، اور کمزور ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے عالمی سیاست میں شاید کچھ کشیدگی پیدا ہو، جیسا کہ کچھ تھوڑا بہت زیادہ تو نہیں، تھوڑا بہت اثر ہم نے دیکھا کہ چائنا کا اسرائیل کے معاملے میں یا غزہ جنگ کے معاملے میں جو جھکاؤ ہلکا پھلکا، بہت زیادہ تو نہیں لیکن ہلکا پھلکا جو نظر آتا ہے تو وہ امریکہ کے مقابلے میں نظر آتا ہے۔ تو امریکہ کا جو موقف تھا وہ بالکل غیر مشروط اسرائیلی حمایت کا موقف رہا نا، مکمل طور پہ اس نے کیا کی ہے، اسرائیل کی حمایت کی ہے، ہر طرح سے کی ہے، صرف سفارتی سطح پہ نہیں بلکہ اس نے مالی بھی اور اسلحے کی بھی ہر طرح سے اس کو کیا کیا ہے، سپورٹ کیا ہے۔ کئی ساری اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں پیش ہونے والی کئی ساری قراردادوں کو بار بار وہ کیا کرتا رہا، ویٹو کرتا رہا، تو مکمل اپنا وزن جو ہے وہ اسرائیل کے پلڑے میں ڈالا ہوا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو دیگر عالمی طاقتیں ہیں، روس ہو یا چائنا ہو، تو انہوں نے یعنی کسی حد تک کہہ لیں جتنا ان سے توقع تھی اتنا تو انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، یہ توقع تو ہمیں ان سے رکھنی بھی کیا چاہیے، لیکن جو کردار انہیں ادا کرنا چاہیے تھا وہ کردار تو نہیں ادا کیا، لیکن جو بڑھتی ہوئی ان طاقتوں کے درمیان جو تناؤ ہے اس میں عالمی سیاست میں کشیدگی آ سکتی ہے، اور یہ عالمی سیاست میں کشیدگی کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ وہ بڑی جنگیں کہ جن کی طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اشارہ فرمایا ہوا ہے۔ احادیث مبارکہ کی طرف جانے سے پہلے ان آیات مبارکہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بظاہر جو کچھ اس وقت چل رہا ہے تو قرآن کریم کی پیشن گوئی یا قرآن کی بات جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، کہ یہودیوں پر جو ہے وہ ذلت اور مسکنت جو ہے وہ طاری کر دی گئی ہے اور یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹیں۔ تو قرآن کی اس آیت کا مفہوم جو مفسرین، ابتدائی مفسرین ہیں،
انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ یہودی ہمیشہ جو ہے وہ جزیہ دیتے رہیں گے، اہل القبالات رہیں گے یہ. اور اہل القبالات کا مطلب ہے کہ یہ کسی نہ کسی کو کیا کرتے رہیں گے، جزیہ دیتے رہیں گے. لیکن اس وقت صورتحال اسرائیل میں یہ نظر نہیں آتی. اسرائیل تو اس وقت جو ہے وہ ایک باقاعدہ آزاد ریاست کے طور پہ کھڑا ہوا ہے، اور جزیہ کس کو دیا جاتا ہے؟ مسلمانوں کو دیا جاتا ہے. تو کسی مسلمان کو اسرائیل تو کوئی جزیہ نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے خلاف نظر آتی ہے. اور پھر وہ جو ذلت کا مطلب عموماً سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں ان کی کوئی طے شدہ طاقت یا تسلیم شدہ طاقت ان کی نہیں ہوگی. ذلت کا یہی مفہوم ہوتا ہے. ذلیل وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، جبکہ اسرائیل کی طاقت جو ہے وہ سامنے موجود ہے، ایک تسلیم شدہ طاقت کے طور پہ موجود ہے، ایک ایٹمی طاقت کے طور پہ، اور اس طرح کی اور بہت ساری ٹیکنالوجی وغیرہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے. تو پھر قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم کیا ہوگا؟ قرآن کریم کی آیت سے تو یہ لگتا ہے کہ قیامت تک ان کے ساتھ معاملہ یہی رہے گا، جبکہ یہاں اب موجودہ صورتحال میں ایسا نظر نہیں آ رہا ہے. تو قرآن کریم کی یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کو سورہ آل عمران کی آیت کے ساتھ ملا کر دیکھنے کی ضرورت ہے. سورہ بقرہ کی آیت میں تو یہی بات ارشاد فرمائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ان کے اوپر ہمیشہ ذلت رہے گی. لیکن سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کیا رہے گی؟ ذلت مسلط ہے، جہاں بھی جائیں گے ذلیل ہوں گے. الا بحبل من اللہ، الا یہ کہ اللہ کی رسی سے ان کو کچھ مل جائے، یا وحبل من الناس، یا لوگوں کی رسی سے ان کو کچھ مل جائے. تو دو صورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ دو چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت سے نکل سکتے ہیں، عارضی طور پہ، مستقل بنیادوں پہ نہیں. لازمت ہے کہ جو بھی چیز شرط کے ساتھ مشروط ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی نہیں ہے. جب تک شرط ہوگی تب تک وہ چیز پائی جائے گی، جب شرط فوت ہوگی تو وہ چیز بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو گویا کہ عارضی طور پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ذلت سے نکل جائیں، اور اس کی دو صورتیں قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ اللہ بحبل من اللہ، جس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے مذہبی لوگ جو ہیں، ان کو پناہ ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے. کیونکہ اسلام کی تعلیمات یہی ہے کہ جو مقاتل نہیں ہے اس کو نہیں مارا جائے گا، جو لڑنے کے لیے نہیں ہے اس کو جنگ کے دوران بھی نشانہ نہیں بنایا جائے گا. اسلام نے یہی تعلیم دی ہے. تو یہ گویا کہ حبل من اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ عین جنگ کے دوران بھی کیا ہوں گے؟ محفوظ ہوں گے اللہ کی مدد سے. یہ اللہ کی مدد ہے جو ان یہودیوں کو حاصل ہے جو کہ لڑائی کے میدان میں آنے کو تیار نہ ہو. ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا. دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے اللہ بحبل من اللہ کا کہ یہ خود ہی کیا کر لیں؟ کسی اسلامی ریاست کی شہریت کو قبول کر لیں. یہودی کسی اسلامی ریاست کی شہریت کو قبول کر لیں. جب کسی اسلامی ریاست کی شہریت کو قبول کر لیتے ہیں اور شرارتیں اگر نہ کریں تو انہیں شہریوں کے حقوق کیا ہو جاتے ہیں؟ مل جاتے ہیں. یہ بات کہی جاتی ہے بار بار، آپ کے کانوں میں بھی پڑتی رہتی ہے، ہمارے کانوں میں بھی، کہ سب سے زیادہ یہودیوں کو قوت کہاں حاصل ہوئی؟ خلافت عثمانیہ میں. کہا جاتا ہے کہ خلافت عثمانیہ میں جو ہے وہ ان کو کیا ہوئی؟ بڑی قوت ملی. کیوں ملی؟ کیونکہ خلافت تھی، اسی وجہ سے ملی. اور خلافت کے بظاہر مقابلے میں نہیں کھڑے تھے، جو شہری ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو قبول کیا ہوا تھا. تو جب شہری ذمہ داریوں کو کوئی غیر مسلم شہری اسلامی ریاست کا قبول کرتا ہے تو اسلامی ریاست بھی پھر اس کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ ریاست والا معاملہ کرتی ہے، اور اس کو کسی ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بننے دیتی ہے. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو کسی اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہری کو مارے تو اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ اس سے کیا ہے؟ بری ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی اگر ان کے ساتھ جو کہ اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہری ہوں اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے تو انا حجیجہ یوم القیامہ، تو قیامت والے دن میں اس کی طرف سے وکیل ہوں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام غیر مسلم کی طرف سے مسلمان کے خلاف کیا ہوں گے؟ وکیل ہوں گے. یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. تو اسلامی ریاست کا اگر یہ پرامن شہری بننے کو تیار ہو تو پھر
اس دورانیے میں جب تک یہ پرامن شہری کے طور پہ ریاست اسلامی ریاست میں رہیں گے تب تک ان کے اوپر ذلت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ سے کیا مراد ہے کہ لوگوں کی مدد سے یہ ذلت سے نکل جائیں. تو اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے کہ یا تو یہ اسلامی ریاستوں سے صلح کا معاہدہ کر لیں, ایگریمنٹ کر لیں, جیسے ابھی سیز فائر ہے مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو کسی اسلامی ریاست سے یہ کیا کر لیں, صلح کر لیں کہ ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے, ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہے, جنگ نہیں کریں گے. تو اس دوران جب تک یہ جنگ نہیں کریں گے تب تک تو یہ بچیں گے, جیسی جنگ کریں گے تو پھر ذلت ان کے اوپر کیا ہوگی, مسلط ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ایک مفہوم بیان کیا گیا. دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں لفظ مسلمین نہیں استعمال فرمایا, بحبل من المسلمین نہیں فرمایا, بلکہ بحبل من الناس فرمایا ہے. عام فرمایا کہ لوگوں کی مدد سے یہ عارضی طور پہ کیا ہو سکتے ہیں, ذلت سے بچ سکتے ہیں. تو لوگ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں. تو اس سے دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ غیر مسلم طاقتوں کے ساتھ معاہدے کر کے بھی یہ کیا کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو ایک وقت تک کے لیے ذلت سے بچا سکتے ہیں, جو آج کی صورتحال ہے. کہ اگر اسرائیل ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے اور دندناتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو غیر مسلم ریاستوں سے انہوں نے کیا کیے ہوئے, معاہدے کیے ہوئے ہیں, اور وہ ریاستیں کھل کر ان کے ساتھ کیا کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا ہوا ہے. تو ہمیں کوئی اشکال نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہودیوں کے اوپر ذلت ہوگی اور یہ تو حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ یا تو یہ کیا کریں گے, لوگوں کی مدد سے کیا کر سکیں گے, کوئی عارضی نوعیت کی حکومت قائم کر بھی لیں. پھر اس میں اگر آپ اس بات کو بھی ایڈ کر لیں کہ یہ جو تین مذہب ہیں, اسلام, یہودیت اور عیسائیت, جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں, ان میں سب سے پرانا مذہب کون سا ہے, یہودیت. سب سے پرانا مذہب یہودیت ہے, پھر عیسائیت ہے, پھر اسلام ہے. دنیا کے نقشے پر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ یہودی مذہب کے پاس کتنی بڑی ریاست ہے, چھوٹی سی. ٹھیک ہے. اور جو عیسائی ہیں بہت بڑے بڑے ممالک ان کے پاس ہیں. مسلمان اپنے تمام در زوال کے باوجود بہت بڑی بڑی ریاستیں ان کے پاس موجود ہیں, کمزور ہیں جیسی بھی ہیں, لیکن بہرحال کیا ہے, ان کے پاس موجود ہے. تو اگر ذلت کی بات کریں تو ذلت تو اس ریاست کے ساتھ بھی ان کا مقدر ہے. اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو جتنی ان کی تاریخ اور جتنے ان کے دعوے ہیں اس حساب سے تو ان کے پاس بہت بڑی ریاست ہونی چاہیے تھی, جو کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو اس وقت ان کے پاس جو ہے وہ ایک ریاست بنے گی. اس کی پیشن گوئیاں احادیث مبارکہ میں پہلے سے موجود ہیں, اور اب ہم ان احادیث مبارکہ کی طرف جاتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے, مشکات شریف میں موجود ہے, کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیت المقدس کی آبادی جو ہے وہ مدینہ منورہ کی ویرانی ہوگی. بیت المقدس کی آبادی جو ہے وہ مدینہ منورہ کی ویرانی ہوگی, یثرب کی ویرانی ہوگی. اور یثرب کی ویرانی جو ہے یہ بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہوگی, اور بڑی جنگ شروع ہونا یہ قسطنطنیہ کی فتح کا پیش خیمہ ہوگی. اور قسطنطنیہ کی فتح جو ہے یہ دجال کا خروج ہوگا. قسطنطنیہ کی فتح جو ہے یہ کیا ہوگا, دجال کا خروج ہوگا. تو یہاں پہلی بات یہ کہ بیت المقدس کی آبادی, یثرب کی ویرانی, اس سے کیا مراد ہے؟ ظاہری طور پہ اگر ہم اس کو گہرائی سے نہ دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بیت المقدس جتنا آباد ہوتا جاتا ہے, آباد ہوتا جائے گا, اتنا مدینہ منورہ جو ہے وہ کیا ہوتا جائے گا, ویران ہوتا جائے گا. ظاہری طور پہ تو ایسا لگتا نہیں ہے, بیت المقدس آباد ہوتا جا رہا ہے لیکن مدینہ بھی آبادی ہے. ٹھیک ہے. کوئی ویرانی وہاں پہ نظر نہیں آ رہی ہے. ہو سکتا ہے اس سے مراد جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہو, اور یہ کسی وقت آگے ہوگا, ابھی تک نہیں ہوا, آگے کسی وقت ہو جائے گا. کہ بیت المقدس میں اس وقت امن و امان نہیں ہے. بیت المقدس سے مراد وہ شام کا پورا علاقہ ہے. ٹھیک ہے. کہ وہاں جو ہے وہ امن و امان اس وقت نہیں ہے. اور شام سے بھی مراد جو ہے وہ صرف شام, موجودہ شام نہیں ہے. احادیث مبارکہ میں شام کے بڑے فضائل آئے ہیں,
اور اس سے متعلقہ بہت ساری احادیث ہیں، لیکن جب احادیث مبارکہ میں لفظ شام بولا جاتا ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ اس سے یہ ہمارا موجودہ دنیا کے نقشے میں موجود شام مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے کہیں زیادہ وسیع علاقہ جو ہے وہ اس سے مراد ہے. اس میں شام، لبنان، اردن، فلسطین یہ تو ہے ہی ہے شامل، یہ سارے تو تھے ہی تھے جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شام تھا، اس وقت تو یہ سارے علاقے شام میں شامل تھے ہی تھے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے علاقے بھی شامل ہیں. ترکی کا کچھ علاقہ بھی اس میں آتا ہے اور سعودی عرب کا کچھ علاقہ بھی جو ہے وہ اس میں آتا ہے، بالکل انتہائی سرحدوں کا جو علاقہ ہے وہ اس میں آتا ہے. تو جب شام کا لفظ احادیث مبارکہ میں آتا ہے تو یہ سب علاقہ اس سے مراد ہوتا ہے. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہ علاقہ جو مرکز ہے اس کا، یعنی بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کا علاقہ، وہ تو خراب نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی امن و امان کے حوالے سے ویرانی ہے. اصل میں حدیث شریف میں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ خراب کا لفظ استعمال کیا گیا، اور عربی کے اعتبار سے خرابی جو ہوتی ہے نا وہ ہر طرح کی ہو سکتی ہے. خرابی اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا بھائی خرابی ہے، اس میں خرابی ہے. اچھا اس کی خرابی کیا ہوگی کہ اس میں سے آواز نہ آئے، ٹھیک ہے. اس کی خرابی کیا ہوگی کہ جس مقصد کے لیے گیا ہے وہ کام نہ کرے، ٹھیک ہے. اس کی خرابی کیا ہوگی، جو اس کا مقصد ہے وہ اگر حاصل نہ ہو تو اس کی خرابی ہے، ٹھیک ہے. تو خرابی کوئی ایک ہی نوعیت کی ہونا ضروری نہیں ہے، معاشی خرابی بھی ہوتی ہے، سیاسی خرابی بھی ہوتی ہے، ایمان کی خرابی بھی ہوتی ہے. بظاہر ایمان کی خرابی مراد نہیں ہوگی، بظاہر ایمان کی خرابی مراد نہیں ہوگی. اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ دوسری احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں ایمان سمٹ کر حجاز میں آ جائے گا، جیسا کہ سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے. سانپ جس طرح سمٹ کے اپنے بل میں چلا جاتا ہے تو آخری زمانے میں ایمان بھی سمٹ کر کیا ہو جائے گا، حجاز میں آ جائے گا، مکہ اور مدینہ منورہ میں آ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ایمانی اعتبار سے تو قرب قیامت میں مدینہ ایمان کا مرکز ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ ایمانی طور پہ جو ہے وہ مرکز نہیں ہوگا. پھر خرابی سے مراد بظاہر یہی ہے کہ شاید وہاں پہ جو امن کی کیفیت ہے یہ شاید ختم ہو جائے. امن کی جو کیفیت ہے اس وقت، بد امنی کی جو کیفیت بیت المقدس میں ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں امن کی کیفیت بن جائے، اور مدینہ منورہ میں جو امن کی کیفیت ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں کیا ہو جائے، بد امنی کی کیفیت ہو جائے. اور یہ بظاہر امن کی کیفیت وہاں اسی صورت میں قائم ہو سکتی ہے، یعنی بیت المقدس کی طرف، جب یا تو مکمل طور پہ یہ پورا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے، یا مکمل طور پہ کس کے ہاتھ میں چلا جائے، اسرائیل کے ہاتھ میں چلا جائے. وہی گریٹر اسرائیل ہے، وہی کیا ہے، اگر یہ مکمل طور پہ سارا علاقہ اسرائیل کی طرف چلا جاتا ہے تو وہی گریٹر اسرائیل. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن احتمال کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں کیا اس کی طرف اشارہ ہے. پھر آگے بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ جب یہ ہوگا تو بڑی جنگ ہوگی، بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، اور اس کو حضرت امام مہدی کے ساتھ جوڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو لوگ ان کو مجبور کریں گے کہ آپ ہم سے کیا کر لیں، بیعت لے لیں. وہ بیعت لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور جب وہ بیعت لینے کے لیے تیار ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ صرف ایک چیز پہ بیعت لوں گا، اور وہ ہے جہاد، کہ تم میرے ساتھ کیا کرو گے، جہاد کرو گے. تو جہاد پر ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اور جب یہ بیعت ہو جائے گی تو مسلمانوں کا حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ 1/3 مسلمان حضرت امام مہدی کو مانیں گے ہی نہیں. 1/3 مسلمان حضرت امام مہدی کو مانیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے. یعنی جب وہ امام مہدی کو نہیں مانیں گے تو پھر ان کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، ان کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہوگا. دوسرے 1/3 حضرت امام مہدی کے ساتھ ہونے والی لڑتے ہوئے جنگوں میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے. یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 شہید ہو جائیں گے. یعنی ظاہری طور پہ جانی مالی نقصان مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی میں فرمایا کہ یہ اس کائنات کے سب سے بہترین شہید ہوں گے جو حضرت امام مہدی کے ساتھ لڑتے ہوئے جو ہے وہ کیا ہوں گے، ان کی معیت میں لڑتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہوں گے. تیسرے جو بچ جائیں گے ان کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
یہ موجود لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہوں گے جو حضرت امام مہدی کے ساتھ جہاد میں فتح پائیں گے. تو یہ فتح پاتے ہوئے قسطنطنیہ کو بھی فتح کریں گے. قسطنطنیہ ہم جانتے ہیں استنبول کا پرانا نام ہے قسطنطنیہ. تو اس پہ سوال ذہن میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ قسطنطنیہ تو ہے ہی مسلمانوں کے پاس، کس سے فتح کریں گے؟ تو حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ بظاہر یہ بھی جائے گا ہمارے ہاتھ سے، یعنی قرب قیامت میں یہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے پہلے جائے گا. استنبول، قسطنطنیہ، ترکی کا علاقہ بھی جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے ہاتھ سے جائے گا. کہاں جائے گا؟ تو بظاہر عیسائیوں کے ہاتھ میں جائے گا، بظاہر عیسائیوں کے ہاتھ میں جائے گا. ٹھیک ہے، واللہ عالم. حتمی طور پہ تو کوئی بھی بات نہیں کی جا سکتی. یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ جو احادیث ہیں یہ فتن کی اور علامات قیامت کی جو احادیث ہوتی ہیں ان میں 100% بات نہیں کی جا سکتی ہے، کرنی بھی نہیں چاہیے، ورنہ پھر جو ہے وہ آپ کی اپنی بات بعض اوقات کیا ہو جاتی ہے؟ غلط ثابت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو 100% بات نہیں کی جا سکتی. اندازے لگائے جا سکتے ہیں، لگا رہے ہیں ہم بھی، یہ اندازے ہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عیسائیوں کے پاس چلا جائے، اور دوسری طرف جو ہے وہ یہودی اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کی شکل میں ہو سکتا ہے کہ کیا ہو جائیں؟ بہت بڑے علاقے پر قابض ہو جائیں. تو یہ دو طاقتیں ہو گئیں. صورتحال جب مسلمانوں کی خراب ہوگی ان دونوں کی وجہ سے، عیسائیوں کی وجہ سے بھی کہ قسطنطنیہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، ٹھیک ہے، یہودیوں کی وجہ سے بھی کہ فلسطین کیا ہو چکا ہے ہاتھ سے، شام جو ہے وہ ہاتھ سے نکل چکا ہے. تو یہ کیفیت ہوگی جو پریشانی کی وجہ سے مسلمانوں کو مجبور کرے گی کہ اب کوئی حل نکلنا چاہیے، اور حضرت امام مہدی کی کیا ہو رہی ہوگی؟ تلاش ہو رہی ہوگی. تو جب حضرت امام مہدی جو ہیں وہ ملحمہ کے لیے نکلیں گے، بڑی جنگوں کے لیے نکلیں گے، تو قسطنطنیہ کو کیا کریں گے؟ فتح کریں گے. اور بعض احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی ایمانی حرارت والے ہوں گے، اتنی ایمانی حرارت والے ہوں گے کہ انہیں باقاعدہ لڑنا نہیں پڑے گا قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے، بلکہ ان کی تکبیروں کی آواز سے قسطنطنیہ کی دیواریں گر جائیں گی اور یہ ویسے ہی داخل ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ایمان کی اتنی مضبوطی رکھی ہوگی. آپ نے فرما دیا نا کہ وہ بہترین ہوں گے جو حضرت مہدی کے ساتھ ہوں گے، تو حضرت صحابہ کرام کی یادیں تازہ ہوں گی گویا کہ. ٹھیک ہے، نام بھی آپ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام والا ہے، والد کا نام بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام والا ہے. حضرت امام مہدی کا نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام والا اور میرے والد کے نام والا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال جب قسطنطنیہ فتح ہوگا اور مسلمان ابھی یہاں پر موجود ہوں گے کہ پیچھے سے آواز آئے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا، دجال ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہے، اور یہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہی ہیں کہ وہ فتنہ ہے کہ جس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ ڈرایا ہے. بعض احادیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ مسلمان اور عیسائی مل کر جو ہے وہ کیا کریں گے؟ لڑائی کریں گے. بعض احادیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ذی مخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ستصالحون الروم صلحا آمنا، کہ تم روم والوں کے ساتھ کیا کرو گے؟ ایک صلح کرو گے جو امن والی صلح ہوگی. فتغزون انتم وہم عدوا من ورائکم، تو تم دونوں مل کر ایک اپنے پیچھے ایک دشمن سے کیا کرو گے؟ لڑو گے. فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون، تمہاری مدد کی جائے گی، تم جو ہے وہ غنیمت حاصل کرو گے اور پھر صحیح سالم واپس آؤ گے. حتی تنزلوا بمرج ذی تلول فیرفع رجل من اہل النصرانیۃ الصلیب، جب ایک جگہ جس کا نام آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جب آئے گا، جب موقع ہوگا تب سامنے آئے گا کہ کون سی جگہ پہ وہ بنتا ہے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک عیسائی جو ہے وہ صلیب کو اٹھا کے کہے گا کہ آج جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ صلیب غالب آ گئی ہے. آج جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ صلیب غالب آ گئی ہے. تو اس بنیاد پہ لڑائی شروع ہو جائے گی. مسلمان یہ تو برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے مقابلے میں جو ہے وہ صلیب کو کیا کہا جائے؟ غالب کہا جائے. تو اس وقت جو ہے وہ مسلمان تیار ہو جائیں گے ان سے لڑنے کے لیے، اور پھر وہ عظیم جنگ کیا ہو جائے گی؟ شروع ہو جائے گی. وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ، تو وہ ملحمہ جس کا تذکرہ دوسری حدیث میں آیا ہے، یہاں پر بھی ملحمہ کی بات ہے کہ مسلمان جو ہے وہ عیسائیوں سے لڑیں گے تو قسطنطنیہ کیا ہوگا؟ فتح ہوگا. پھر جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو دجال آئے گا، اور جب دجال آئے گا تو اس سے آگے کی چیزیں شروع ہونا ہو جائیں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، قیامت نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں سے نہیں لڑیں گے.
قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے نہیں لڑیں گے. فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ, مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے. حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ, تو یہودی کیا کریں گے؟ پتھروں کے پیچھے اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے. فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ يَا مُسْلِمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِي خَلْفِي, اے مسلمان, اے اللہ کے بندے, یہ میرے پیچھے جو ہے وہ کیا ہوا ہے؟ یہودی چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ, آؤ اس کو مار دو. إِلَّا الْغَرْقَدْ, سوائے غرقد کے درخت کے. فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ یہودیوں کا درخت ہوگا. یعنی وہ نہیں بتائے گا, وہ خاموش رہے گا. یہودی اگر اس کے پیچھے پناہ لے گا تو وہ خاموش رہے گا. باقی جتنے بھی پتھر درخت جس کے پیچھے بھی کوئی یہودی پناہ لے گا تو وہ بتا دے گا مسلمان کو کہ یہاں پہ آ جاؤ مار لو. ٹھیک ہے. مطلب کہ آپ سنتے ہوں گے کہ اسرائیل میں اس درخت کی بہت زیادہ کیا کی جا رہی ہے؟ پیدا لگائے جا رہے ہیں, اس کو فروغ دیا جا رہا ہے. گویا کہ یقین ان کو بھی ہے, یقین کہہ لیں یا کسی حد تک تیاری کے عنوان سے کہہ لیجیے یا احتیاط کے عنوان سے کہہ لیجیے کہ اگر واقعتاً ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے. ویسے تو یقین بھی کہہ لیجیے کیونکہ قرآن کریم نے یہ بات تو ارشاد فرمائی ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ یہودی اہل کتاب جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. تو پتہ تو ہے کہ پیغمبر ہیں, لیکن بس وہ عناد ہے جس کی وجہ سے ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بھی ایک حدیث شریف ہے جس سے واضح ہے کہ لڑائی ہوگی اور بہت بڑی لڑائی ہوگی. ٹھیک ہے. اور جب وہ بڑی لڑائی ہوگی تبھی جو ہے وہ کیا ہوگا, معاملہ کسی ایک طرف ہوگا. جب تک یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی جائیں گی. اور آج ہو یا کل ہو, بظاہر یہودیوں کی ریاست بڑی ہوگی تو صحیح ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں. ٹھیک ہے. تو بس اللہ سے مانگنے کی جو چیز ہے وہ یہی ہے بنیادی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں کا شکار ہونے سے بچائیں. فتنے ہیں اور ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ہر آنے والا فتنہ پچھلے والے فتنے کو کیا کر دے گا؟ چھوٹا کر دے گا. اگلا فتنہ آئے گا تو پچھلا فتنہ انسان کو کیا لگے گا؟ معمولی لگے گا. ٹھیک ہے. تو اب صورتحال تو اسی طرف جا رہی ہے اور فتنے جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو کرنے کا کام یہی ہے. کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشن گوئیاں کی ہیں ہمیں ڈرانے کے لیے کی ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ڈرانے کے لیے تھوڑی کی ہے. یہ پیشن گوئیاں ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں کی ہے بھائی, یہ پیشن گوئیاں ہمارے ایمان کو قوت دینے کے لیے کی ہے. ہمیں اس بات پر ابھارنے کے لیے کی ہے کہ ان سارے حالات کے باوجود تم نے کیا کرنا ہے. تم نے تو امام مہدی کے لشکر کا ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے. ہم میں سے ہمیں نہیں معلوم کسی کو کہ کس کو وہ زمانہ ملے گا یا نہیں ملے گا. بہرحال ہمیں جو کرنے کا کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم تاریخ میں ایسے اوقات آتے ہیں کہ جب یا ادھر یا ادھر ہونا پڑتا ہے, یا اس طرف یا اس طرف, حق کی طرف یا باطل کی طرف. ٹھیک ہے. تو اسرائیل کے باطل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اب جو لوگ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے کیا کر لیا جائے, اس کو نارمل کر لیا جائے, نارملائزیشن کی طرف چلے جائیں, ابراہیمی معاہدے کا حصہ بن جائیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں, تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کامیابی تو حضرت امام مہدی کے لشکر والوں کو ہی ملنی ہے. اور حضرت امام مہدی کا لشکر جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی بنیاد پر نہیں چل رہا ہوگا, بلکہ ان کا قلع کرنے کی بنیاد پر چل رہا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کی اور احادیث مبارکہ کی اور اسلام کے مجموعی مزاج کی اچھی فہم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. ہم ڈاکٹر صاحب کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ تشریف لائے اور ہمارے یہاں مذکورہ موضوع یعنی صہیونیوں کا گریٹر اسرائیل منصوبہ کیا ہے اور کیا اس کی تشکیل کا آغاز ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہے انتہائی نپی تلی گفتگو کر رہے تھے اور ماشاءاللہ بہت ٹارگیٹڈ گفتگو تھی ان کی, اور انہوں نے ہمیں اس حوالے سے جتنی بھی جو ہے معروضی حالات کے تحت جو کچھ بھی ہو رہا ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا کیا ہدایات اس حوالے سے ہمیں ملتی ہیں, ان کا بھی ذکر کیا. تو یعنی کہ پورے ٹاپک کا انہوں نے احاطہ بہت اچھے طریقے سے کیا. ہم اس حوالے سے
ڈاکٹر صاحب کے انتہائی شکر گزار ہے کہ تشریف لائے، اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم قنا شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم واقية كواقية الوليد اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا دیجیے، یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اپنی محبت کو ہر محبت پر غالب فرما دیجیے، یا اللہ اپنے خوف کو ہر خوف پر غالب فرما دیجیے، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمائیے، ہر برائی سے ہماری حفاظت فرمائیے، دونوں جہانوں میں عافیت عطا فرمائیے، ہر قسم کے فتنوں سے شرور سے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جو حالات اس وقت مسلمانوں پر پوری دنیا میں آئے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان حالات کو اچھے حالات سے تبدیل فرما دیجیے، یا اللہ اس حوالے سے ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہمیں امت کے لیے سوچنے والا، فکر کرنے والا، درد رکھنے والا بنائیے، یا اللہ لاپرواہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ لاپرواہی والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ اپنی فرما برداری والی زندگی عطا فرمائیے، اپنی نافرمانی والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو مکمل شفا عطا فرما دیجیے، جناب ذکی صاحب اور ان کے بھائی صاحب کو مکمل صحت یاب فرما دیجیے، یا اللہ جناب صدیق صاحب نے بھی دعاؤں کا فرمایا ہے، ان کو بھی اللہ مکمل صحت یاب فرما دیجیے، ان کے والدین کی کامل مغفرت فرما دیجیے، جناب ارشد صاحب کو بھی مکمل صحت یاب فرما دیجیے، دیگر جو بھی حاضرین میں بیمار ہیں یا ان کے متعلقین میں بیمار ہیں اللہ سب کو مکمل صحت یاب فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہر قسم کی موذی بیماریوں سے محفوظ رکھیے، لا علاج بیماریوں سے، دیر تک چلنے والی، عاجز کر دینے والی ہر بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے، جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، ہم سے دعا کی امید رکھتے ہیں، اللہ سب کی تمام جائز حاجتوں مرادوں کو پورا فرما دیجیے، یا اللہ دین کے لیے کام کرنے والے ہر شخص کو اپنے یہاں قبولیت عطا فرمائیے، ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائیے، اس یہاں موجود حضرات کو اور دیگر حضرات کو یا اللہ اپنے کاموں میں، ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما دیجیے، قبولیت عطا فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔